بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز وجل في سورة الأحقاف: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم اللہ کا نام لے کر پارہ نمبر 26 کے مضامین انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، اور اس میں سورہ الاحقاف کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ عقائد اور اعمال کی اصلاح اگر کسی کو کرنی ہو تو اس کا بڑا ہی مؤثر بیان ہے اس سورہ میں۔ عقائد اور اعمال کی اصلاح کے بارے میں بڑا مؤثر بیان ہے۔ اس میں توحید کی دعوت ہے، شرک کی مذمت ہے، رسالت کی حقانیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی رسالت کی حقانیت ہے، تاریخ سے عبرت ہے، اچھے کردار کی عظمت بیان کی گئی ہے، برے کردار کی خباثت بیان کی گئی ہے، اور اخروی جزا و سزا کا بیان ہے بڑے مؤثر انداز میں۔ تو آیت نمبر 1 سے 4 میں ایک بتایا گیا کہ کیا کوئی شرک کا کوئی جواز بھی ہے، کہ اللہ ہے وہ صرف ہستی جس نے قرآن حکیم نازل کیا ہے، اسی نے ہی یہ اتنی وسیع اور بامقصد کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اب تم بتا دو لوگ کہ جو مجھ شرک کر رہے ہو کچھ بھی حصہ ہے اس تخلیق میں جو تمہارے خود ساختہ معبودوں کا۔ ان سے سوال پوچھا گیا، تم بتا دو کیا اللہ نے انہیں بلایا تھا اس وقت تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو کہ تم بھی حصہ ڈالو اس میں؟ تو جبکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، اکیلے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور وہی تنہا اس کا مالک ہے، اور وہی مالک ہی نہیں ہے، انتظام بھی وہی چلا رہا ہے اس کائنات کا۔ تو ان سوالوں کا جواب جیسے ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھ آئے ہیں، مشرکوں کے پاس نہیں تھا۔ وہ یہ اقرار کرتے تھے کہ ہاں اللہ ہی ہے جس نے یہ سب تخلیق کیا ہے۔ تو پھر اس لیے ہم سے پوچھا گیا تو پھر شرک کا جواز کہاں سے رہ جاتا ہے؟ کہاں سے تم دھوکہ کھا رہے ہو؟ ہم یہ پڑھ آئے ہیں بار بار۔ پھر 5 سے 6 میں روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب وہ اپنے قیامت کے دن پکاریں گے اپنے معبودوں کو، فرشتوں کو یا اولیاء کو یا خود ساختہ معبودوں کو جن کے انہوں نے نام گھڑ لیے تھے، تو کوئی نہ آئے گا ان کی مدد کو، کوئی نہ ان کی دعا سنے گا اس وقت، بلکہ وہ خود ان کے کہیں گے کہ ہم تو غافل تھے، یا ہم قبروں میں تھے، یا تم نے ہمارے کچھ نام گھڑ لیے تھے اور انہی ناموں کو پکارتے تھے۔ وہ بیزاری کریں گے ان سے کہ نہیں تم ہم سے، اب ہم تو اس وقت بھی نہیں سن رہے تھے اور آج بھی تمہاری نہیں سن سکتے۔ اس وقت بھی تمہاری اگر سن سکتا تھا تو اللہ ہی سن سکتا تھا، آج بھی اگر سن سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہی سن سکتی، اور کوئی نہیں سن سکتا۔ پھر وہ بڑا خوبصورت جیسی شعر ہے نا کہ باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ وہ پتے ان کے ہوا دینے لگیں گے جن کو اس دنیا میں وہ لوگ پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر 7 سے 8 میں قرآن حکیم پر مشرکین کے اعتراضات کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی واضح آیتیں تلاوت کرتے ان پر، تو وہی جو ان کا وتیرہ تھا، اب ان کے پاس نہ کوئی عقلی بات ہے اور کہ اسی پر رکاوٹ ڈالو کہ یہ نہیں، بہتان لگاتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ واضح جادو ہے اور آپ نے خود بنا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی دکھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تو ناراض ہوتا ہی ان پر، لیکن ان کے درمیان میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جی دکھاتے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات منسوب کر دی ہوتی نا اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے ان پر نازل نہیں کی ہے یا جس کا اللہ نے ان کو نہیں بتایا ہے، تو اللہ ان کی پکڑ کرتا۔ یہ ان کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے مکے والوں کو کہ اللہ ان کی پکڑ کر لیتا۔ لیکن اگر تم جانتے ہو، تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے حق بیان کر رہے ہیں، تمہیں کون اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ تم مشغول کن باتوں میں رہتے ہو؟ تمہارا دھیان کس کی طرف لگا رہتا ہے؟ کسی طرح کوئی روڑے اٹکائیں، کوئی پھپتی کسیں، کوئی سخت بات کہیں، کوئی گستاخی کریں، تمہارا دھیان صرف اسی طرف لگا رہتا ہے، اس لیے تم حق کی طرف نہیں بھی آ رہے ہو۔ پھر آیت نمبر 9 سے 10 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں کہ ان آیات میں بتایا گیا کہ نبی آپ ان کو آگاہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم
میں بالکل اسی طرح اللہ کا رسول ہوں جیسے مجھ سے قبل کئی رسول علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے. اور میں کسی انوکھی بات کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میری بھی دعوت وہی ہے کہ اللہ کی توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اور آخرت کی جو ہے تمہیں یا تو خوشخبری دے رہا ہوں یا اس کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں. اگر بات مانو گے، نہیں مانو گے تو تمہاری اپنی مرضی. میں بھی اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. انہیں بتایا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے میرے متعلق بھی. پھر میں مکمل طور پر اس ہدایت کی پیروی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور میں تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں، اسی طرح اٹھو گے جس طرح روز صبح اٹھتے ہو، اللہ تمہیں اسی طرح اٹھا لے گا. تو اور پھر تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں میری رسالت کا یہ بھی ثبوت ہے کہ ایک جیسے ہمیں پتہ ہے کہ عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی جو ہے وہ تورات کے عالم تھے اس وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب انہوں نے پہلی بار دیکھا تو فوراً ان کے منہ سے کلمہ نکلا، بلا شبہ یہ چہرہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو اس کا ذکر ہے. وہ عالم دین تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے. ان کے پاس نشانیاں تھیں، ان کا فطرت سلیم تھی، مسخ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے فوراً پہچان لیا ان نشانیوں کو، کیونکہ ان کے پاس نشانیاں تھیں تورات میں. تو انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اسلام قبول کر لیا. تو اس کا ذکر ہے. پھر آیت 11 سے 12 میں قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے کہ قرآن پر یہ لوگ طنز کرتے ہیں نا، اور بڑے تکبر سے کہتے ہیں اگر واقعی یہ کوئی اعلیٰ کلام ہوتا تو ہمارے سرداروں میں سے، اعلیٰ سرداروں میں سے کسی سردار پر جو ہے نازل ہوتا، اور یا پھر ہمارے سرداران قریش نے آپ کی بات سنی ہے، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، تو ان میں سے تو کوئی ایمان نہیں لے کے آیا بڑے بڑے سرداروں میں سے. تو یہ طنز کرتے. پھر اس میں جواب دیا گیا کہ قرآن حکیم اعلیٰ ترین کلام ہے. جن کا باطن خبیث ہے ان پر کوئی اعلیٰ اور مفید بات اور لطیف بات، عمدہ بات بھی اثر نہیں کرتی. یہ اسی پر اثر کرتی ہے جو سننا چاہتا ہے یا جس کے باطن میں کچھ خیر ہو. اب جن کے باطن میں خبیث ہے یہ اس پر اثر نہیں کرے گا. یہ من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ وہ قدیم حق ہے یہ بات کہ جس کی دعوت تمام انبیاء کرام دیتے آئے ہیں. تورات میں بھی یہی دعوت تھی، وہ رحمت تھی. اللہ کہتا ہے کہ وہ امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی وہ کتاب. اب یہ مقام قرآن کریم کو حاصل ہو گیا ہے. یہ ایک زندہ، فصیح، بلیغ عربی زبان میں نازل کیا گیا اور قیامت تک زندہ رہے گی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے اور احسان ہے عربی زبان پر کہ یہ زندہ زبان رہے گی قرآن کی وجہ سے. اور دیکھ لیجیے آج 1400 سال ہے، آپ کوئی زبان بھی اٹھا کے دیکھ لیے بدل جاتی ہے، لیکن عربی نہیں بدلی. یہ قرآن کا احسان اور اعجاز ہے. پھر 13 سے 14 میں ایک مثالی کردار کا ذکر ہے کہ انسان تسلیم کرے کہ میرا رب یعنی میرا خالق، مالک، رازق، پروردگار وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس عقیدے پر وہ استقامت کا مظاہرہ کرے، ڈٹ جائے اس پر، اور اس کا بھروسہ اللہ پر ہو، اس کی امید اللہ پر ہو، اس کا خوف اللہ صرف اور صرف خوف کرے تو اللہ کا کرے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو. جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ راضی برائے رب ہو جائے، اس کی مکمل اطاعت کرے اور اس کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ کہتا ہے اس کو سعادت مند انسان کہتا ہے. یہ خوش نصیب ہے. یہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں ایسے خوش نصیب، اللہ ان کو سعادت مند کہتا ہے. تو نہ وہ ماضی کے حادثات سے غمگین ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر مشکلات آئی تھی وہ بھول گئے، تو غمگین نہیں رہیں گے ان کو پکڑ کے بیٹھے رہیں. نہ انہیں مستقبل کے اندیشے فکر مند کرتے ہیں. جو کچھ ہو یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمیں تو بس اس کی اطاعت کرنی ہے بلا چون و چرا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو سعادت مند کہتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، جب ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں کیا کرتا ہوں، ان کے ساتھ کتنا عمدہ سلوک کیا جائے گا، میں اپنے بندوں کو خوش کر دوں گا، اللہ کہتا ہے. پھر 15 سے 16 میں کہ ایک جو ہے عظیم تحفہ دیا گیا ہے دعا کی شکل میں، کہ
ایک شخص ہے، وہ اس میں بتایا گیا کہ والدین کے ساتھ پہلے حسن سلوک کی تلقین کی گئی، پھر خاص طور پر بچہ کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے ماں کا بڑا حصہ ہے، ماں بڑی مشقت کرتی ہے، بڑی مشقت جھیلتی ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے جو ان سے اچھا سلوک کریں، اگر جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے اس دنیا سے، وہ ضرور ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ 5 وقت نماز پڑھ کے 5 وقت تو کم از کم دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے، جب بھی کوئی یاد آ جائے۔ قرآن میں ہمیں اللہ نے دعا سکھائی ہے، اللہ تو میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما، ہم پڑھا ہے سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ جب کبھی دعا یاد آ جائے اسی وقت مانگ لیجیے اپنے والدین کے لیے۔ تو پھر اس کا ذکر کرنے کے بعد جب انسان 40 برس کی جو فکری اعتبار سے پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور تو ہی نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نیکیاں کر سکوں جس سے مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ اے اللہ تو میری اولاد کو بھی نیک بنا، یہ بھی ہم دعا پڑھا ہے سورہ فرقان میں آخری رکوع میں، میری اولاد کو نیک بنا اور میرے لیے صدقہ جاریہ تاکہ وہ بن جائے، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری ہی فرما برداری کا عہد کرتا ہوں۔ پھر وہی بات کہ جو بھی ہمارے بندے یہ رویہ رکھیں گے، یہ کام کریں گے، اس طرح اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ کی باتیں مانیں گے، تو اللہ انہیں خوش نصیب لوگوں میں داخل فرمائے گا، اور پھر نعمتیں ہی نعمتیں ان کے لیے، اچھا انجام۔ اس کے برعکس ایک آیت 17 سے 19 میں برا کردار اور اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا بد نصیب شخص جس کے والدین تو نیک ہوں اور اسے وہ تلقین بھی کریں نیکی کی والدین، لیکن وہ تو اکتا ہی جائے اپنے والدین کی تلقین سے، بیزار ہی ہو جائے کہ تم نے تو تنگ کر دیا مجھے، اور تم کہتے ہو کہ والدین کو کہے کہ تم کہتے ہو کہ پلٹ کر مجھے اللہ کی طرف جانا ہے اور مجھے دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ افسانہ ہے، یہ ماضی میں بھی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ والدین اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، بار بار کریں، لیکن وہ ان کی بات ہی نہ مانے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ خسارہ پانے والے ہیں اور برے بدترین انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ پھر آیت 20 میں کافروں کو نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اب لوگ کچھ کہتے ہیں نا کہ بھئی چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہو لیکن اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ اس میں بیان بھی کیا کہ اصل جڑ ہے ایمان، نیک اعمال کی۔ اگر حقیقی ایمان دل میں ہے نا اور اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت میں اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو وہ اعمال صالحہ قرار پائیں گے۔ وہ لوگ اعمال کر رہے ہیں لیکن وہ اگر ایمان حقیقی نہیں ہے تو وہ صالحہ نہیں، اللہ کے منظور شدہ یا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ کسی نے اگر انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں وہ کام، اگر ایون مسلمان بھی ہو، آپ قانونی مسلمان لے لیں، ہمیں کیا ہے کہ ریا نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا۔ اگر اس نے، اللہ تو دل کے حال جانتا ہے کہ کس نیت سے کیا۔ آپ غیر مسلم کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو مسلمان کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر اس کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے اور صرف اللہ کی رضا ریکوائرڈ نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے کسی بھی اچھے کام میں، تو اللہ کہتا ہے نہیں، حبام منصورہ کر دیں گے، ہم غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ قیامت کے دن ایسے اعمال کو ہم غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ یہ ہے حیثیت۔ ہاں، جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو، ہاسپٹل بنائے ہوں، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا، کوئی فلاحی کام لے لیں، جو اللہ کے لیے کیا گیا، ہم پڑھیں گے جا کے، وہ کہتے ہیں سورہ الانسان یا دہر میں پڑھیں گے، ہم تمہیں کھانا پتہ ہے کیوں کھلاتے ہیں؟ غریبوں کو کہتے ہیں یا مسکینوں کو، یا تمہاری مدد پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور ہمیں تمہیں تھینک یو یا شکریہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں وہ کہیں تو وہ اچھی بات ہے، وہ اپنا فرض ادا کریں، لیکن مجھے نہیں چاہیے، تمہیں شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہارے لیے نہیں، میں نے تمہاری مدد تو ہو رہی، میں نے کیا اللہ کے لیے ہے، اور اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے اعمال قبول کیے جائیں گے، ان کو بدلہ مل جاتا ہے، ان کی تختیاں لگ جاتی ہیں غیر مسلموں کی، اس نے اتنے ملین ڈالر دے دیے، اس نے اتنے ہسپتال بنا دیے، اس نے یہ کر دیا، تختیاں لگ گئی، اور پیچھے بھی چلتا رہے گا کام کے، جی اس کے باپ نے دیے تھے، وہ تصویر لگ گئی، یاد رکھیں گے لوگ، ان کو اسی دنیا میں ہی مل گیا۔ لیکن مسلمانوں کو، جو حقیقی فرما بردار بندوں کو، وہ تختیاں لگوانے والے نہیں ہوتے، وہ سپاس نامے پڑھوانے والے نہیں ہوتے۔ کسی نے، آپ دیکھ لیجئے خلافت راشدہ میں کسی نے تختیاں لگوائی تھی؟
لوگوں نے تاریخ بیان کر دی کہ یہ کام اس وقت ہوا، یہ کام، کیا وہ اترائے اس کام پر؟ کیا انہوں نے کہا میرا چرچا کریں؟ وہ تو انبیاء کی سنت پہ کام کرتے رہے ان کے حوالی، آپ کو چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور مجھے اسی سے ہی اجر چاہیے۔ اور اس نے خوب دیکھ لیا، آپ نے کسی کی مدد کی ہے، کسی کی مالی مدد کی ہے، کسی کا کوئی کچھ بھی مدد کی ہے، اللہ کے لیے اگر کی ہے تو 100 پردوں میں بھی جا کے کر دیں، آسمانوں پر چلے جائیں، زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں، اللہ کو پتا ہے وہ کس نے کوئی میں اللہ اس کو نکال لائے گا قیامت کے دن اگر اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو اس لیے تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے قرآن اس معاملے میں، بالکل کلیئر کہ ان کو اسی دنیا میں مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کو ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں حصہ انہی لوگوں کو ہے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ آیت 21 سے 23 میں تاریخ سے برے کردار کی ایک مثال دی گئی ہے، قوم عاد کی روش۔ اب یہ الاحقاف ہے نا، یہ سورہ کا نام جو ہے، یہ احقاف وہی علاقہ ہے جس میں قوم عاد کی قوم آباد تھی، ہود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، تو یہ اس علاقے کا نام ہے جہاں پہ یہ قوم آباد تھی۔ اب ہم نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے ٹھکرایا، لے آؤ عذاب لے کے آتے ہو تم۔ تو یہ باتیں پہلے بھی ہم نے بڑی سنی ہیں، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، تو انہوں نے ڈٹائی سے انکار کیا۔ تو اللہ نے جب کہتے ہیں نا کہ اللہ کے پہلے اللہ ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو لے کے آتی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں نعمت آ رہی، بھئی دیکھا تم عذاب سے ڈرا رہی ہوتے، نعمت آ رہی، انہیں نہیں پتا تھا کہ نعمت نہیں ہے، یہ ہوا تیز ہوتی چلی جائے گی اور انہیں پٹخ پٹخ کے مارے گی اور ان کا برا حال کر دے گی۔ اللہ نے ایک نہیں چھوڑا، 7 راتیں اور 8 دن اس ہوا کو ان پر چلایا، سخت تیز ہوا کو، ایک بھی زیرو نہیں بچا سوائے اہل ایمان کے۔ پھر 24 سے 25 میں جسے رحمت سمجھے وہی رحمت ثابت ہوئی، اس میں اس کا بیان ہے کہ ایک بھی بندہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کے محلات، ان کی کنسٹرکشنز وہ ادھر ہی رہ گئی، صرف وہ جو بدکار فساق و فجار ہے ان کو اللہ کے حکم سے اس ہوا نے ہلاک کیا، باقی سب کچھ وہیں کا وہیں دھرا رہ گیا۔ لے لو تم اپنے محل، دیکھتے ہیں کون تمہارے، یہ جو یعوس آ جائے، کوئی یعوق آ جائے، بغل آ جائے، دیکھتے تمہیں بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا، لیٹس سی، کوئی نہ بچا۔ پھر 26 میں بتایا گیا، آیت نمبر 26 میں، کہ مشرکین مکہ جو ہے نا، کہ یہ بھی ہم بار بار مضمون پڑھ رہے ہیں کہ جو قومیں تم سے پہلے گزری ہیں نا، وہ قوت میں، وسائل کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے تم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والی اور صلاحیت والی تھی، لیکن بدقسمتی سے جب انہوں نے اللہ کے انعامات، اللہ کی اطاعت میں لگانے کی بجائے نافرمانی کی روش کو قبول کیا، سرکشی کی گئی اور انہیں پھر وعید سنائی گئی، وہ تو اپنی قوت و اسباب پر ہی ناز کرتے رہے، اور پھر ایک دن ان کو عذاب نے آ لیا اور ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ پھر یہی کہ 27 اور 28 میں، کہاں چلے گئے اب تمہارے معبود؟ اب تم عذاب کا معائنہ کر رہے ہو، دوڑ رہے ہو، سر پر تم نے پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور پکارو اب معبودوں کا، اب تو تمہاری طرف سے کچھ نہیں نکل رہی وہ آواز جو پکارتے تھے ہمارے رسول کی، تم توہین کرتے تھے، تضحیق کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، اسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی جو ہے نا تم جو مار پڑ گئی ہے تم پر، اسی لیے تم آسیب زدہ ہو گئے۔ پکار کے دیکھ لو، اب ٹیسٹ کرو نا، آزمائش کرو اپنے معبودوں کی بھی، کہ دیکھتے ہیں لیٹس سی کو تمہاری مدد کو آتا ہے۔ اللہ کہتا کوئی نہ آ سکا، کوئی نہ ان کو تباہی اور بربادی سے بچا سکا، کیونکہ انہوں نے مشکل کشا کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اصل مدد کرنے والوں کو چھوڑ دیا تھا جس کی طرف انہیں رسول بلا رہے تھے، اس اللہ وحدہ لا شریک کو انہوں نے نہیں مانا تھا۔ پھر آیت 29 سے 30 میں قرآن کی عظمت، جنات کی زبانی، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اللہ نے جنات کی ایک جماعت جو ادھر سے گزر رہی تھی، اس جماعت کو اس طرف بھیج دیا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ادب کیا، خاموش رہو اور دھیان لگا کر سنو، قرآن کی کتاب الہی کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ جب تلاوت انہوں نے خاموشی سے اچھی طرح سن لی تو اپنی قوم کی طرف گئے
اور جا کر کہا کہ ہم نے آج ایک ایسا کلام سنا ہے جو دل کو متاثر کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو تورات کے بعد ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تورات کے بعد نازل کی گئی ہے، اور یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، بالکل سیدھی اور برحق کتاب ہے اور ہدایت کی طرف بلا رہی ہے۔ اب پھر 31 سے 32 میں حق کی دعوت جنات کی زبانی، کہ وہ جب اپنی قوم میں پلٹے تو انہوں نے اس کی گواہی دی قرآن کی حقانیت کی، اور پھر دعوت پیش کی اپنی قوم کی طرف کہ داعی حق کی پکار پر لبیک کہو، جیسے ہم اس کو سن کے آئے ہیں تم بھی لبیک کہو۔ اور پھر وہ لوگ خوش نصیبوں والے وہ بھی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر ان مکے والوں کو بتانا مقصود یہ ہے کہ تمہیں بار بار یہ کلام سنایا جا رہا ہے، تمہاری اپنی زبان میں ہے، فصیح، بلیغ، مٹھاس، حلاوت، ادب، یو نیم اٹ، یہ تمہارے دلوں کو مسخر کیے ہوئے ہے۔ یہ جو تم نے غرور، تکبر اور ڈھائی، ضد کا پردہ اوپر چڑھایا ہوا ہے نا، ایک دفعہ انہوں نے سنا ہے جنات اور وہ دائی بن کے پلٹے اپنی قوم کی طرف، تمہیں بار بار سنایا جا رہا ہے، سالوں سے سنایا جا رہا ہے کہ قرآن، لیکن تم ہے کہ مان کر نہیں دے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ بخاری شریف میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی حوصلہ افزا جو ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں، سکھائیں، مطلب اس میں سب کچھ امپلائیڈ ہے۔ قرآن پر ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، قرآن پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے، اس کو سیکھیں جیسے سیکھنے کا حق ہے، اس کو دوسروں کو سکھائیں جیسے سکھانے کا حق ہے، پوری امکانی حد تک کوشش کریں، اور پھر اس کا جو ہے نظام قائم و دائم کریں جیسا کہ حق ہونا چاہیے۔ پھر آیت 33 سے 34 میں پوری کائنات کا خالق کیا انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کہ اب اس میں یہود کا بھی بیان ہے کہ جی اللہ نے جو 6 دنوں میں یہ پوری کائنات بنائی ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، تو 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اپنے عرش پر۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ ہمیں کوئی اس چیز کی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کن فیکون والی شان ہے وہ۔ پھر وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوا اور اس کا نظام چلا رہا ہے، وہ پوری کائنات کا مدبر ہے، منتظم ہے اللہ کی ذات۔ تو اس کی تردید کر دی گئی کہ اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اللہ پاک ہے، یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اس کے متعلق۔ تو جو اور اتنی عظیم کائنات بنانے والا ہے، انسان کو کیا تھا، کہاں سے اللہ کہاں تک لے گیا۔ پہلی بار اللہ کہتا ہے مشکل تھا یا دوسری بار؟ اللہ کے لیے پہلی بار بھی آسان تھا، دوسری بار بھی آسان ہی ہے۔ پھر آیت 35 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ کا جی جو کھاتے ہیں نا، یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی بڑی خواہش ہے کہ آپ کی بات مان لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں، آخرت کو مان لیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، آپ کی بڑی خواہش اللہ جانتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے تھوڑی سی جو ہے نا وقتی لذت کو ترجیح دے دی ہے اس دنیا کی۔ اب آپ دیکھیے بار بار آ رہا ہے کہ اللہ کی توحید پر بہت زور ہے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا بتا رہے ہیں رسالت اور آخرت کے متعلق، یہ سبق پڑھا رہے ہیں، سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ریئل ویلیو آخرت کی ہے، اس دنیا کی نہیں ہے۔ اس دنیا کی محبت سے نکلو، اس میں لا نہ لگاؤ، ادھر اتنا ہی اس کو حصہ دو کہ مسافر آتا ہے، ایک رات رکتا ہے، آگے چلا جاتا ہے سرائے میں یا ہوٹل میں، اپنا کام اس جگہ پہ کرتا ہے، نکل جاتا ہے، اس کی منزل نہیں ہے وہ سرائے، وہ تو سستانے کے لیے اپنے کسی کاروباری کام کے لیے رکا ہے، اس نے جانا ہے، اس کی منزل ہے۔ اسی طرح تمہاری یہ منزل نہیں ہے، اس میں محبت نہیں کرو، ہاں اس کو اس کا پرپورشن دے دو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نے آخرت کمانی ہے، وہ کام کرو، لیکن تمہاری لا، تمہاری محبت اللہ سے ملاقات ہونی چاہیے، اس سال میں ملو کہ وہ راضی ہو تم سے، پرپورشن دو آخرت کو۔ محبت کرنی ہے تو آخرت سے کرو، جس کی نعمتیں وقتی نہیں ہیں، جس کی لذتیں وقتی نہیں ہیں، دائمی ہیں۔ پھر سورہ محمد، سورہ احقاف ختم ہو رہی ہے تو سورہ محمد شروع ہو رہی ہے، اس کا نام دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ 3 قسم کے کرداروں کا بیان ہے، مومنین جن کو اللہ کہتا ہے مومنین حقا، مومن حقا،
جو حق میں پہ ہے مومن، کافرین اور منافقین کا کردار ہے کہ اصل میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور وہ قربانیاں نہ دے دین کے لیے اور اپنی جان و مال کو عزیز رکھے، تو یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ جو ہے کہہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کتنا کی مومن ہے، یہ نام نہاد مسلمان ہے، نفاق کی طرف جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا، نہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں 1 سے 3 میں 2 قومی نظریہ، قومیں 2 ہی ہیں، ایک ہے مومن اور ایک ہے کافر اللہ کے نزدیک۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ حقیقی مومن بنیں، اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب دی، اسی لیے اللہ انبیاء بھیجتا رہا، اپنی کتابیں بھیجتا رہا، اور ہمارے پاس قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے ساتھ، قرآن و سنت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی روکا، نہ صرف خود کیا بلکہ دوسروں کو بھی روکا، انہوں نے جو کوئی اچھے کام کیے ہوں گے نا، اب دیکھ لیجیے جو میں نے بات کی تھی کہ بات نہیں مانی انہوں نے، ان کی نیکیاں اللہ کہتا برباد ہوگی، ان کی نیکیاں برباد ہوگی، اور یہ اب برے انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کی بیان کردہ تعلیمات پر ایمان لائے اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا، اللہ نے ان کی خطائیں معاف کر دی، نہ صرف اللہ کہتا ہے معاف کری، بلکہ ان کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ ان کی نیکیاں برباد کر دی نہ ماننے کی وجہ سے، حقیقی ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کی حقیقی ایمان کی وجہ سے برائیاں جو کچھ بھی اللہ کہتا ہوگا ہم دھو دیں گے، ان کی جو ہیں اللہ نے خطائیں معاف کر دی۔ تیسرا گروہ ہے وہ جو زبانی کلامی اقرار تو کرتا ہے ہمیں مسلمان ہے اور ہمارا شمار بھی مومنوں میں ہے، یہ تو اللہ قیامت کے دن جب نیتیں نکالے گا، دل نکال کے رکھے گا، جو قلب سلیم، اللہ دیکھے گا کون لے کے آیا میرے پاس، کہ رجوع کرنے والا قلب منیب کون لے کے آیا ہے، پاکیزہ دل کون لے کے آیا ہے، یہ اس وقت اللہ بتائے گا۔ پھر 4 سے 6 میں کافروں کے ساتھ جنگ کے بارے میں ہدایات ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب اگر ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے نا، تو سب سے پہلے ان کی کمر توڑنی، ان کی گردنیں مارنی، یہ جو تم سے لڑنے آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے راستے میں روڑے لٹکا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی روک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، یہ ہیں پکے دشمن، ان کی تم نے کمر توڑنی سب سے پہلے۔ پھر جب اگر لڑائی ہتھیار ڈال دے، یہ شکست تسلیم کر دیں، تو جو بھی قیدی ہوں، پھر اللہ نے اس وقت یہاں پہ اجازت دی، لیکن بعد میں اس کو بدل دیا گیا کہ فدیہ لے کر یا فدیہ کے بغیر بھی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مومنوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے تو بس ایک ہی زلزلے سے سب کو ہلا کر دے، لیکن اللہ مومنوں کو بھی آزمانا چاہتا ہے، کہ اللہ ان کی پامردی بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے لیے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، کون ہے جو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ان کو بھی تو اور پاک کرنا چاہتا ہے، اور پاک کرنا چاہتا ہے، اور پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ انہیں طیب کر لقب دینا چاہتا ہے ان ایسے مومنوں کو۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایسی قربانیاں دیں گے جان و مال کی، تو اللہ ان کے حال سنوار دے گا، ہم ابھی پڑھا ہے کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا اور انہیں فوراً جنت کا داخلہ دے گا۔ وہ قبر میں جائیں گے تو اللہ ان کی قبر کو ہی جنت بنا دے گا، کھڑکی کھول دے گا، اور انہیں جو ہے نعمتیں اسی وقت سٹارٹ ہو جائیں گی۔ پھر آیت 7 میں ہے کہ اللہ کی مدد کن کے لیے آتی ہے، کہ وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری تو مدد فرما، ہمارے قدم جما، اور جو ہے کافروں کے معاملے میں ان کے اگینسٹ تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ایک تو ان لوگوں کے لیے آتی ہے، دوسری ہے کہ وہ دین کے انفرادی معاملات میں، انفرادی احکامات میں پوری طرح عمل کرتے ہیں، اور اس جو ہے دین کے اجتماعی معاملات، اس کے بعد دین کے معاملات کی جو ہے تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، پھر دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے مال و جان سے اجتماعی جدوجہد کرتے ہیں۔ تو اس کا ذکر ہے۔ پھر 8 سے 11 میں کافر برباد ہو کر رہیں گے، کہ اس میں بتایا گیا کہ ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ناپسند کیا ہے۔ ان کے جو ہے اللہ جو ہے ان کو کوئی اجر نہ دے گا، اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ اور تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جب بھی ماضی میں کافر برے انجام سے دوچار ہوئے تو اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی،
وہ بلاتے ہی رہ گئے اور یہ جھٹلاتے ہی رہ گئے۔ اللہ کہتے ہیں نیکیاں یہ برباد کر دیے گئے، ان کے اعمال بھی برباد کر دیے گئے۔ پھر آیت 12 میں کافر دنیا میں کیوں مزے کر رہے ہیں کہ وہ تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جبکہ سچے مومن ہیں کہ ان کو جائز و ناجائز پابندیوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، یہ کرو یہ کرو نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پڑھا ہے ہم کہ یہ دنیا کے ملکوں میں جو ہے چلت پھرت آپ کو مرعوب نہ کرنے پائے، یہ چند دن کا سامان ہے، پھر ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف، کیونکہ انہوں نے حرام و حلال کی تمیز نہیں کی، انہوں نے شریعت کی پابندیوں کو اٹھا کر پھینک دیا، چاہے اہل کتاب بھی ہوں، عیسائیوں میں سے یا یہودیوں میں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت جو ہے ان کی حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سجن جیسے جیل ہوتی قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ان کے لیے یہی ہے سب کچھ۔ مومن کے لیے جو ہے وہ جو مسافر ہے، چند روز میں نے یا چند سال ادھر گزار کر آگے جانا ہے، میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، اپنے خالق مالک رب کو راضی کر لوں، اس کے لیے یہ قید کی طرح ہے، مسافر خانہ ہے۔ وہ تھوڑے عرصے کے لیے وہ خوب اچھی طرح یہ جانتا ہے اس پیغام کو، 60 70 80 سال میکسیمم، اگلے لمحے کا پتہ نہیں۔ پھر آیت 13 سے 14 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا بیان ہے کہ جیسے ان مکہ والوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا نا، آپ کو ہمیں پتہ ہے نبی خانہ کعبہ سے مسجد الحرام سے بڑی محبت ہے، اور بیت اللہ سے آپ کو بڑی محبت ہے، دوری کا آپ کو غم بھی ہے اس سے، اور آپ نہیں جا سکتے ہیں ادھر، تو اس پر رنجیدہ تھے۔ تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بس تھوڑے دن اور ہیں، آپ ادھر انشاءاللہ تعالی جانے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ مدنی سورہ محمد، تو اللہ کے تو وہ نزدیک تھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں جانے والے ہیں، عمرہ بھی ادا کرنے والے ہیں، 6 ہجری میں گئے لیکن وہ ہوا 7 میں، تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ان کی دلجوئی کا بیان ہے۔ پھر آیت 15 میں جنت کے مشروبات کا ذکر ہے کہ ایک تو اس میں جیسے نہروں کا ذکر آتا ہے نا، تحتها الانہار کا، ایک تو پانی کی نہر ہوگی وہاں پہ، ہمیشہ تازہ رہے گا، اس کا ذائقہ نہیں تبدیل ہوگا، اس کا رنگ نہیں تبدیل ہوگا۔ پھر دودھ کی نہر ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس میں تازہ اور خالص دودھ رہے گا جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ پھر شہد کی نہر ہے جس کا انتہائی عمدہ ٹیسٹ ہوگا اس کا۔ پھر اللہ کہتا ہے شراب، جو لوگ ادھر بچتے ہیں نا، یہاں پہ تو کلاؤڈ میں چلا جاتا ہے انسان، اس کا دماغ بھی الٹ ہو جاتا ہے، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، ہم پڑھیں گے آگے بھی کہ اس سے دماغ نہیں چکرائے گا۔ تم نے قربانیاں دی تھی نا، میں نے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا، تم نے نہیں کیا میرے بندو، آج میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس سے تم رکے، اور جو چاہو گے، ہم یہ بھی پڑھا سورہ حامیم سجدہ میں، جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو ان کا جو ہے 4 مشروبات کا ذکر ہے۔ پھر 16 سے 18 میں منافقانہ طرز عمل کا ذکر ہے کہ جو منافقین آتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ارشادات سننے کے لیے، ان کی توجہ کہیں اور ہی ہوتی تھی، تو جب مجلس برخاست کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ صحابہ سے پوچھتے کہ کیا کہا، مطلب ان کا ذہن ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس جو صحابہ تھے بڑے اٹینٹیو ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور بڑے دھیان لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے۔ لیکن یہ لوگ ہیں جو آتے ہیں تو ان کی اٹینشن ہی نہیں ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے بات سننے کی، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کے اور فرار کا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ صحابہ کی جو ہے ہدایت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ دھیان لگا کر بات سن رہے ہیں، غور سے بات سن رہے ہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت 19 میں سچے مومنوں کی خطائیں بخش دی جائیں گی کہ جو بھی نیکوکار ہوں گے، اللہ کو پسند ہوں گے مومن، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا، ان کی خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور پھر اسی طرح مومن عورتوں کا بھی، کہ جو مومن عورتیں ہیں ان کے بھی اللہ خطائیں بخش دے گا، انہیں معاف کر دے گا۔ اور کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کی نیتوں، ارادوں اور احوال سے خوب واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے ہمارے نیک بندے کیسے سوچتے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، اللہ ان کے اس وقت جو ہے ان کے حالات کیا ہیں، اللہ خوب ان کے متعلق جانتا ہے۔
پھر آیت 20 سے 21 میں منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے کہ جب سورہ حج میں آیت نمبر 39 آئی کہ جب اجازت مل گئی نا مسلمانوں کو قتال کی تو انہوں نے جو ہے تیاری شروع کر دی مسلمانوں نے. تو منافقین نے کہا کہ ابھی واضح حکم تو اللہ کا آیا نہیں ہے, تو انہوں نے پہلے ہی تیاری شروع کر دی ہے. تو اس میں اللہ نے بتایا کہ اب واضح حکم بھی آ رہا ہے. پھر آیت نمبر 216 جو سورہ بقرہ کی ہے, اس پر جب اللہ نے آیت واضح نازل کر دی تو ان کی جان پر بنائی. تو اللہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چہرے کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے نے کہ ان کی جان پر بنائی, ایسے دیکھتے ہیں جیسے نزاک میں چلے گئے ہیں, ابھی موت آنے والی ہے. یہ ایسے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی, ہاں جی آیت آ گئی, اب حکم آ گیا, اس کا یہ فرض ہو گیا. یہ اتنے بزدل لوگ ہیں, یہ اپنی جان کی اتنی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے مال کی اتنی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کی بزدلی کا بیان ہے اس میں. پھر آیت نمبر 22 سے 23 میں کہ تربیت یافتہ لوگوں کی حکومت سے خیر پھیلتا ہے. اب یہ منافقین جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو تربیت کے مراحل ہیں, جنگ کے مراحل ہیں یا آزمائش کے مراحل ہیں, اس میں سے گزرے بغیر ہی اللہ جو ہے نا کافروں کو ہلاک کر دے اور جو ہے اقتدار ہمیں مل جائے. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب سے مدد فرمائے اور کافروں کو نست و نابود کر دے. اللہ کہتا ہے اس آیت میں کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا جو آزمائش کی بھٹیوں سے نہیں گزرے, جو تربیت کے مراحل سے نہیں گزرے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے کہ ایسے لوگ فساد برپا کریں گے جو تربیت کے مراحل سے نہیں گزرے. اور آپ دیکھ لیں آج بھی کہ کیسے انسان جب دوسری قوموں پر حملہ کرتا ہے تو فساد پھیلاتا ہے, کھیتیاں برباد کر دیتا ہے, املاک کو نقصان پہنچاتا ہے, جبکہ اسلام میں ایسے نہیں ہے. وہ تربیت یافتہ لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں, وہ معصوموں پر ظلم نہیں کرتے. جو آئے گا اسی سے ہی معاملہ, اسی حساب کا, اسی کو ہی ہیڈ ڈاؤن دیں گے, اسی سے حساب کا پیش آئے گا. بچوں, عورتوں, بوڑھوں جو نہ لڑے ان سے نہیں کرتے ہیں ظلم و زیادتی. کھیتیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا, درختوں کو کاٹا نہیں جاتا. یہ بڑے اصول دیے اللہ نے. اسی لیے تو ان کا چرچا ہے آج کہ ریشم کی طرح نرم تھے آپس میں بھی اور جو عوام پر بھی. اس کو دیکھتے دیکھتے دیکھیے ایران کا کیا سے کیا کر دیا انہوں نے. اتنے عمدہ حکام نئے آ گئے ہیں, اتنے عمدہ حکمران آ گئے ہیں. روم کو دیکھتے انہوں نے کیا کر دیا, انہوں نے ان کے وہ بھی تحسین کرنے پہ مجبور ہو گئے لوگ کہ اتنے عمدہ حکمران. یہ ہوتے ہیں اصل سید القوم خادمہم, جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قوم کا سردار یا سید ہے وہ اس کا خادم ہے. دیکھیے ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ, عثمان, علی, دیکھیے ان کو, صحابہ اکرام کو, سارے صحابہ اکرام کو دیکھیے. یہ تربیت یافتہ لوگ, یہ بھٹیوں سے گزرے ہوئے لوگ, یہ دنیا دار نہیں ہیں, یہ محل نہیں بنائیں گے اپنے, یہ آخرت کے امیدوار ہیں کہ ہمیں تجھ سے جزا چاہیے اللہ, یہ دنیا میں کیا دے سکتی زیادہ سے زیادہ. یہ سچویشن. پھر اس میں اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم حکومت دیں گے, وہ سچی حکومت قائم کریں گے جو تربیت کے مراحل سے گزرے ہوں. پھر 24 میں آئے قرآن پر تدبر سے منافقت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ قرآن کو مانیں, اس کو غور و خوض کریں, اللہ کی آیات پر ریفلیکٹ کریں. اللہ کہتا ہے کہ تالے پڑے ہوئے تمہارے دلوں پر, اس پہ غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کا ایمان بڑھائے گا, یہ آیات آپ کا ایمان بڑھائیں گی, اس کو تقویت دیں گی, اور آپ کو اللہ کی طرف اور جیسے جیسے اس کی باتیں مانیں گے, اس پہ غور و خوض کریں گے, یہ میرے لیے, یہ میرے لیے, یہ میرے لیے, آپ یہ شفاء لما فی الصدور, یہ حسد, بغض, اناد, یہ سب ختم کر دے گا. یہ اللہ کی آیات, یہ اللہ کی کلام جو ہے سب ختم کر دے گا. پھر 25 سے 26 میں شیطان دھوکہ دے کر منافق بنا دیتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو خلوص نیت سے آئے ہیں, لیکن جب ان کے سامنے قربانی کا تقاضا پیش کیا گیا جان و مال کی, کہ ان پر دنیا کی محبت غالب آ گئی. پھر شیطان ان کے ساتھ لگ گیا, نہیں مسلمان تو ہو گئے نا یار, اللہ معاف کر دے گا نا, وہ الرحمن ہے, الرحیم ہے, وہ ایک ایک نیکی کو دیکھتا ہے, ایک ایک نیکی کو دیکھ کے تمہیں بخشش دے دے گا. نہیں, قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سنبھال کے رکھو, بچے بھوکے مار رہے ہیں تم نے, فقیر بنانا ہے بچوں کو یا خود فری فقیر بننا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ بخشش کر دے گا. دیکھو نا وہ
جو ہے کسی کو فاحشہ عورت اس نے کتے کو ہی پانی پلا دیا اس کی بخشش ہو گئی، تو تمہاری بھی تو ہو جائے گی، تم نے تو کوئی غلط کام بھی نہیں کیا، سنبھال کے رکھو ذرا، قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے وہ جھانسے دیتا ہے اور مکمل دین کی طرف جس کی تکمیل ہو چکی ہے اس کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ پھر 27 سے 28 میں منافقین کی اذیت ناک موت، کہ جب اللہ کہتا ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں نا تو ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر وہ ضربیں لگاتے ہیں کہ اب چکھو اپنے جرائم کا مزہ، کہ جو تم قربانیاں نہیں دے رہے تھے نا اللہ کے دین کے لیے، سربلندی کے لیے، اور تمہارے دل خلوص اور خالص نیکیوں سے خالی تھے، اس کا ذکر ہے۔ پھر 29 سے 31 میں اللہ آزمائش کے ذریعے منافقوں کو ظاہر کر دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے بار بار آزمایا گیا، یہ تقاضا آ گیا، وہ تقاضا۔ اب خیبر پہ جب دیکھیں، اب اس کا ذکر آئے گا آگے، آسان جو اللہ کہتا ہے نبی جب آسان معاملہ ہوتا ہے نا تو یہ کینچی کی طرح زبانیں لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلیں، ہمیں بھی لے چلیں، پتہ نا مال غنیمت خوب ہاتھ آئے گا۔ جب معاملہ مشکل ہوتا ہے نا، روم کی طرف جانا ہے یا مکے والوں کی طرف جانا ہے اور ہتھیار نہیں ہے، اب جو عمرے پہ جانا ہے تو بغیر ہتھیاروں کی مسلمان گئے نا، نہیں ان کو تو ختم کر دیں گے، مشرکین مکہ صرف 1400 ہے، ان کی تو تعداد ابھی بھی بہت زیادہ ہے، ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ابھی رہنے دو، ابھی بہانے کرو، معاملہ آسان ہو تو خوب چلو کینچی کی طرح زبانیں چلاؤ، ہم بھی تو تمہیں میں سے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ بار بار آزمائشیں ڈالتا رہے گا کیونکہ اللہ نے ان کو اور خبیث کرنا ہے، اپنے طیب بندوں کو اور طیب کرنا ہے اور پاک کرنا ہے، ان کو اور خبیث کرنا ہے، ان کے اور جو ہے نا جو ہے ان کی ظاہر کرنے ہیں ان کے نفاق ہم نے، اللہ یہ کہتا ہے۔ پھر 32 سے 33 میں گستاخان رسول کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کہ جو کوئی بھی اب آئے گی اس میں یہ بھی آیت کہ کتنا ادب و احترام ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کہتا ہے جو ہمارے نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، نیکیاں برباد، جو مرضی کر لو، کسی صورت میں ہم تمہاری نیکی قبول نہیں کریں گے۔ ہاں جو ہمارے نبی کی اطاعت کریں گے، اصل میں تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، تو عملی اعتبار سے ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جو ان کو ہم نوازیں گے، لیکن جو توہین کریں گے تو ان کی سزا یہ ہے کہ نیکیاں برباد، اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانی جائے گی اور نہ ان کی بخشش قبول ہوگی۔ پھر آیت 35 میں ہمت نہ کرو ڈٹ جاؤ، کہ اہل ایمان کے لیے بشارت اور ہمت افزائی کا مضمون ہے۔ اللہ انہیں خوشخبری دے رہا ہے کہ کسی بھی، اب دیکھو تمہارے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس کیل کانٹے ہیں، ان کے پاس یہ وسائل ہیں وہ وسائل ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے پاس اللہ نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ ہے اور اس کی مدد ہے، کسی طرح مرعوب نہ ہو، اور تم صلح کی درخواست نہیں کرو، اور جب تمہارے ساتھ اللہ ہے تو تمہیں کسی طرح بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، فتح تمہاری ہی ہے، تمہارے ہی قدم چوبے گی انشاءاللہ تعالی، بس تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ 36 سے 37 میں کہ یہ دنیا ایک کھیل ہے، اس میں جی نہ لگاؤ، یہ بھی ہم پڑھائے ہیں کہ وقتی طور پر ہے، کھیل تماشا ہے، اس کی کامیابی بھی عارضی ہے، اس کی ناکامی بھی عارضی ہے۔ اصل میں تو کامیابی جو ہے اگر دائمی ہے وہ آخرت کی ہے، اور ناکامی بھی دائمی ہے تو وہ آخرت کی ہے، تو اسی کی طرف جی لگاؤ اور اپنی ممکن حد تک کوشش کرو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اللہ تاکہ تمہیں کامیاب کرے۔ پھر آیت 38 میں ہے کہ دین کے لیے قربانی دو ورنہ یہ اعزاز کسی اور قوم کو دے دیا جائے گا۔ بڑا خوبصورت شعر آپ کو پہلے سناتا ہوں کہ آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس پا مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے اعزاز وہ دے رہا ہے، تمہیں سعادت دے رہا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے کام کرو، اور اگر یہ دین قائم ہو گیا ہے، سربلند ہو گیا ہے تو اس کو قائم رکھو، نہیں ہے تو پھر تم محتاج ہو، وہ الغنی ہے۔ اگر بخل سے کام کرو گے، بزدلی کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا، جیسے ہم نے دیکھا کہ عربوں کو، معتصم باللہ کو ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک دن ذکر کیا کہ تتاریوں نے کیا حال کیا، گھوڑے کی کھال میں لپیٹا اور گھوڑے دوڑا دیے، یہ خلیفہ کا حال تھا، عشرت و عیش میں پڑ گئے، دنیا کی لذتوں میں پڑ گئے، محلوں میں پڑ گئے، یہ کر لیں وہ کر لیں، وہ کریں، یہ پراپرٹیز وہ پراپرٹیز کر لیں، تو حال دیکھ لیں کیا۔ پھر انہی کی نسل میں تاتاریوں میں سے ہی اللہ نے نسلوں میں سے لوگوں کو مسلمان کیا، اور پھر دیکھیں کہ کیسی سلطنت قائم ہوئی ہے، ترکان سلجوقی، ترکان تیموری، ترکان عثمانی، ترکان صفوی، کیسی سلطنت آٹومین امپائر قائم ہوئی، انہی میں سے اللہ نے مسلمان کر لیا۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اپنے اس منصب کو پہچانا جائے اور اس کے مطابق کام کیا جائے۔ پھر سورہ فتح کا آتی ہے، اس میں
شروعی سورہ ہوتی ہے کہ صلح حدیبیہ کا بیان ہے. 1 سے 3 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کہ اللہ نے تمہیں کھلی فتح دی ہے. صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے اور صحابہ گئے ہیں تو انہیں روک لیا گیا ہے اس مقام پر صلح حدیبیہ پر، حدیبیہ کے مقام پر، ادھر وہاں پہ یہ صلح ہوئی ہے. اب یہ 1400 کے قریب تھے. مکے میں بھی ابھی بھی مشرکین کی کافی تعداد تھی اور ارد گرد ان کے قبائل میں. اب جو صلح ہوئی ہے تو یہ جھک کر صلح ہوئی ہے. صحابہ کرام اس سے خوش نہیں تھے، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا کہ کیا ہونے والا ہے. اب یہ انہوں نے تمہیں ایک پاور تسلیم کیا. صلح اسی سے ہی ہوتے ہے جس کو آپ کچھ مانتے ہیں. اپنے سے کم جو ہے اس کو آپ مانتے نہیں ہیں تو پھر صلح کیسے کریں گے؟ اب وہ کچھ انہوں نے، اللہ کہتا ہے کہ وہ مانتے ہیں تمہیں، تم پاور ٹو ریکن ود ہو اب، اسی لیے وہ صلح پہ آمادہ ہوئے ہیں. حتیٰ کہ تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں. دیکھیے اللہ نے کیسے جو ہے 2 انگلیوں کے درمیان اللہ انسانوں کے دل اللہ کیسے پھیر دیتا ہے. اب تم واپس تو پلٹ رہے ہو، عمرہ نہیں انہوں نے کرنے دیا تمہیں، واپس تو پلٹ رہے اور اس بات پہ مان گئے ہیں کہ اگلے سال عمرے کے لیے آ جانا، ہم ادھر سے چلے جائیں گے 3 دن کے لیے، تم عمرہ کرنا. مسلمانوں کو اجازت دے دی. اور پھر آپ دیکھیے اس کے فوائد کیسے حاصل ہوئے کہ مسلمانوں کا نمبر 1 تو انہوں نے قوت تسلیم کر لیا. اب اس کو وہ کچل نہیں سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی دی وے 5 میں جب غزوہ خندق ہوا اسی وقت فرما دیا تھا ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے مکے والوں کی، اب یہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، اب تمہیں ان کی طرف جانا ہے. اب اشارہ ہے دیکھیے آپ فتح مکہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا اب تمہیں ان کی طرف جانا ہے. پھر اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا اور اب راستہ کھل گیا کہ اب باقی قبائل کے لیے بھی اگر وہ مکہ والوں کے ساتھ رہنا چاہیں تو ان کے حلیف قبیلے بن جائیں، یا مدینہ والوں کے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بننا چاہتے ہیں تو حلیف قبیلے بن جائیں. اور آئندہ جو ہے بیت اللہ کی زیارت کا آئندہ سال کا یہ بھی معاملہ ہو گیا. اور پھر اس میں میل جول کے راستے بن گئے. مسلمانوں نے قریش کو جو ہے جو غیر مسلم تھے اس وقت ان کو اسلام کے روحانی، ذہنی، علمی، اخلاقی اور مادی فیوز کا حال بتایا. تو اس طرح سے لوگ مسلمان ہونے لگے. اب انہیں تبلیغ کا موقع مل گیا اس سے، یہ ہم تو پاور بن گئے ہیں، اب ہمارے پاس جو ہے نا اللہ نے ہمیں کچھ بنا دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، تو یہ اس کے جو ہے ہمیں موقع مل گیا. تو ٹائم بائی ہو گیا اس میں. جیسے اب دیکھیے کہ انہی دنوں میں کہ اللہ کہتا کہ اگر یہ تمہاری اسی وقت ان سے جنگ ہو جاتی تو یہ ہار جاتے، یہ پیٹ دکھا کر بھاگ جاتے، چاہے تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ پیٹ پیچھے بھاگ جاتے. لیکن ابھی مکہ میں بہت سارے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بیچارے قتل ہو جاتے اس معاملے میں. اور پھر ابھی تو جیمز بھی تو آنے ہیں، جیسے خالد بن ولید آئے، عثمان بن طلحہ آئے، عمر بن عاص آئے. یہ اسی واقعے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کو دے دیا. یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا ہے. اللہ اسی لیے تو کہہ رہا فتح مبین، اللہ نے فتح مبین قرار دی ہے مسلمانوں کو. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پھر 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 10,000 ہو گئی. تو اتنی انہوں نے زبردست تبلیغ کی ہے مسلمانوں نے. تو 1400 سے اس وقت 1400 تعداد تھی صلح حدیبیہ کے وقت، اور 10,000 تعداد ہو گئی. پھر بڑے دشمن نے جو ہے وہ چھوٹے گروپ سے جو ہے وہ صلح کر لی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو ہے نا غطفان کی قوت کو منتشر کر دیا. یہ بھی پلاننگ کر رہے تھے، ان کی قوت کو بھی مسلمانوں نے منتشر کیا. پھر 7 ہجری میں یہودیوں کو شرمناک شکست دے کر خیبر کے علاقے کو فتح کر لیا اور بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو حاضر ہوا. پھر یہ بھی سچویشن تھی کہ اس میں جو مسلمان تھوڑے ناراض تھے کہ دب کر صلح ہوئی ہے، کہ ابھی دیکھیں ان کا ہمارا کو بندہ ادھر چلا جائے تو واپس نہیں کریں گے، ان کا کو بندہ مسلمان ہو کر آ جائے تو واپس کر دیا جائے گا. جیسے کچھ ہوا، جیسے ابو بصیر ایک صحابی تھے تو وہ بھاگ کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا کیونکہ معاہدہ تھا. پھر ابو جندل آئے ہیں تو ابو بصیر جب واپس کیا جا رہا تھا 2 لوگ انہیں واپس لینے آئے تھے، انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے ایک کی تلوار نکالی، ایک کو ختم کر دیا، ادھر ہی ڈھیر کر دیا اور ایک بھاگ گیا. تو یہ ساحلی علاقے میں جا کے رہنے لگے.
جو کوئی بھی اب مکہ سے آتا تھا تو وہ ساحلی علاقے میں رہتا تھا، اسے پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پاسداری کریں گے اور واپس کر دیں گے. اب انہوں نے کہا جی کہ وہ بھاگ کے رہیں گے، ادھر تو رہ سکتے ہیں. تو جو کچھ لوگ آنے میں اسلام قبول کر کے وہ ان ساحلی علاقوں میں ابو بصیر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے، اور ان کے قافلے جاتے ساحلی علاقوں میں مکے والوں کو، تو یہ انہیں زد و کوب کرتے، لوٹ بھی لیتے اس قافلے کو. تو مکے والوں نے خود ہی ہاتھ جوڑ دیے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابت کا واسطہ ہے، یہ شرک ختم کر دیجئے. ہم جو آپ اسلام قبول کر کے آئے آپ انہیں پلیز مدینے میں رکھ لیں، یہ ساحلی علاقے میں نہ رہنے دیں. تو اللہ نے بندوبست کر دیا ان کا کہ وہ مدینے میں اب جا سکتے، تو انہوں نے خود ہی اس شرک کو ختم کر دیا. پھر 4 سے 5 میں صحابہ اکرام پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے. اس میں کہ بتایا گیا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، اور اللہ نے بشارت دی کہ اس میں کہ صحابہ کو تحمل برداشت کی بشارت دی کہ تم میں جو تحمل اللہ نے ڈالا یہ اللہ کی ذات کی وجہ سے، اللہ نے تمہارے دلوں میں صبر و تحمل ڈالا ہے اس کی توفیق کی وجہ سے، اور آئندہ اس کے ثمرات دیکھیں گے اس صبر و تحمل کے. آئندہ اس مارکوں میں اللہ کہتا ہے تم ثمرات دیکھو گے، اس کا ذکر ہے. پھر 6 سے 7 میں منافقین اور مشرکین پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہے کہ اس میں کہ مسلمان نہتے مکہ جا رہے تھے، اب ضرور مشرکین ان کا خاتمہ کریں گے. کہ منافقین کا جیسے میں نے بتایا کہ جی یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو مارے جائیں گے، اس لیے بہانے کرو، رخصت لے لو، نہ جاؤ عمرہ پر. تو اس کا ذکر ہے. پھر اللہ کہتا ہے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ان کے اس عمل کی وجہ سے، جو انہوں نے اطاعت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر، اللہ نے لعنت کر دی. پھر آیت نمبر 8 سے 9 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر بے مثال ہستی کو رسول بنا کر بھیجا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور آپ اپنے قول و فعل سے دنیا والوں تک، لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں، نیک کاموں کی ترغیب دے رہے ہیں، برے کاموں سے روک رہے ہیں. تو اور پھر تلقین فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تلقین فرمائی کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں. پھر آیت 10 میں بیعت رضوان کی تحسین ہے کہ جو بیعت رضوان کا معاملہ میں پتہ ہے، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح سے پہلے مکہ گئے گفت و شنید کرنے، تو خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول نے سب سے عہد لیا کہ بیعت الموت، اس کو بیعت الموت بھی کہتے ہیں، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، کہ عثمان کا بدلہ دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب نے بیعت کی کہ چاہے نہتے ہیں لیکن یا تو ہم جان دے دیں گے نہیں تو بدلہ لیں گے عثمان کا. لیکن بعد میں وہ افواہی ثابت ہوئی. تو لیکن اللہ نے تو پھر وہ ٹیسٹ ہو گیا نا کہ ان کو تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، یہ افواہ ہے، لیکن ان کا ٹیسٹ ہو گیا اور سب نے جو ہے نا پھر ثابت کر دیا اللہ کے فضل سے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو اللہ اس کی تحسین کر رہے ہیں. پھر آیت 11 سے 12 میں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں، کہ جب عمرے پر روانہ ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو تمام مسلمانوں کو آپ نے ترغیب دی کہ بغیر ہتھیاروں کی جائیں گے کیونکہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کسی قسم کی لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو پھر لوگوں نے جھوٹے بہانے تراشے کہ بھائی دیکھیں وہ مشرکین مکہ ہیں، بڑے جبار لوگ ہیں، تو مشکل ہو جائے گی، کچھ بہانے جھوٹے تراشو. اللہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی پراپر جواز نہیں. اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ جو 1400 جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ اصل میں اطاعت کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ نہیں ہے جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں، یہ اطاعت کرنے والے نہیں ہیں. اس کا بیان ہے اس میں. پھر آیت 13 سے 14 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے والا وہ مومن نہیں ہے. اللہ نے اعلان کر دیا جو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا وہ مومن نہیں ہے. کہتے رہیں اپنی طرف سے، جو کوئی مرضی کلیم کرتا رہے، جو آپ کی نصرت نہیں کرے گا، آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ کی اطاعت نہیں کرے گا، مکمل طور پر کہتا رہے. پھر 15 میں فتح خیبر کی بشارت دی گئی اور منافقین کے محرومین روک دیا گیا، ادھر نہیں جاؤ گے. اب آسان معاملہ ہے نا، پتہ ہے تھوڑے سے لوگ ہیں، آرام سے قبضہ کر لیں گے، اور ان کے پاس مال غنیمت بھی بہت ہے اہل کتاب یہود کے ہاتھ، تو خوب جو ہے اچھا موقع ہے سمیٹنے کا. انہیں روک دیا گیا. تو اب تم کہو کہ ہم حسد کر رہے ہیں، جو کہتے تم کہتے رہو، تمہیں بلایا جائے گا. اب مکہ اگلے سال مکے جا رہے ہیں نا، تمہیں اس وقت بھی بلایا جائے گا، جب تم روم کی طرف جائیں گے تب بھی بلایا جائے گا. لیٹس سی اس وقت آتے ہو، اس وقت اگر تم آؤ گے تو تم سمجھنا کہ تم اہل ایمان ہو، اس وقت نہیں. تو انہیں روک دیا گیا. پھر آئے 16 سے 17 میں منافقین کے لیے ایک اور آزمائش ہے کہ جب
انہوں نے صلح حدیبیہ کی خود ہی مکہ والوں نے خلاف ورزی کی اور اسے توڑ دیا، تو اب جو ہے پیش قدمی ہونی ہے مکہ کی طرف، تو اور وہ شدید جنگجو لوگ ہیں، اور پھر وہی کہ آزمائش آئی تو یہ کہتے ہیں نہیں بھی ادھر نہیں جانا، تو پھر یہ خبیث ٹھہرے یہ منافقین لوگ کہ آزمائش جب پڑی تو پتہ ہی اس وقت انسان کا چلتا ہے جب آزمائش پڑتی، ویسے تو سبھی دوست ہوتے ہیں، سبھی ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر 18 سے 21 میں بیعت رضوان والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ مزمل بھائی آواز نہیں آ رہی، ویڈیو چلا گیا آپ کا، آڈیو آ رہا تھا۔ مزمل بھائی آواز بند ہو گئی آنی؟ ابھی آ رہی؟ جی اب آ رہی۔ میں نے ٹچ تو نہیں کیا، خود ہی بند ہوگی۔ بہرحال پھر اللہ نے اس میں ان کو سکینت عطا فرمائی، ان جو ہے نا جنہوں نے بیعت رضوان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ پھر آیت 22 سے 24 میں اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ مشرکین جنگ پہ کرتے نا اس وقت اہل ایمان تم سے، تو اللہ پھر ایسی فوج اتارتا ہے کہ یہ بھاگتے نظر آتے اور تمہیں ہی فتح نصیب ہوتی۔ تو اللہ زبردست ہے، اللہ قدرت والا کہ اپنے اہل ایمان کی مدد کرے۔ پھر آیت 25 میں اللہ نے جنگ کی بجائے صلح کی صورت کیوں پیدا فرمائی، اس کا ذکر ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت سے اہل ایمان ابھی مکہ میں موجود ہیں کہ جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں مکہ والوں کی خوف کی وجہ سے، ان میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، تو اگر یہ معاملہ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس میں لڑائی کی زد میں آ جاتے اور وہ قتل ہو جاتے، تو ان کو بھی تو ابھی اللہ نے ان کا ایمان بھی تو ظاہر کرنا تھا۔ اللہ ان کے دلوں کے حال کو اللہ کہتا ہے جانتا ہے، اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ سچے اہل ایمان ہیں، تو یہ اللہ نے اس لیے صورت جو ہے صلح کی فرمائی۔ اور پھر اس کے فائدے جو بعد میں حاصل ہوئے صلح کے نتیجے میں کہ اس کا ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ پھر 26 میں صحابہ اکرام کی مدح و تحسین ہے کہ مکہ والوں نے تو شدید ہٹ درمی اور جہالت کا مظاہرہ کیا اور یک طرفہ جو ہے وہ صلح کی شرائط رکھ دی۔ پھر جب ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے حدیبیت آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رہائی دلائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ پھر اس میں کہ محمد رسول اللہ کا لفظ لکھا گیا، انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ نہیں لکھیں گے، ہم تو نہیں مانتے، مکے والے کہتے اب محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ صحابہ کرام کے لیے احسان نہیں تھا یہ معاملہ کہ یہ جو واپس جا رہے ہیں ابو جندل کو واپس بھیجا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رسول اللہ اتارا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، ان کے دل پہ جو گزری ہوگی وہ وہی جانتے تھے، تو ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اللہ کہتا پھر انہوں نے تقوی کو تھاما، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، تو اللہ ان کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوا ثابت ہوگا، اللہ یہ بتایا گیا 27 میں کہ تم ضرور جاؤ گے، عمرہ کرو گے، اور تم اپنے بال بھی منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے بھی، اور یہ سب لوگ چلے جائیں گے مکے والے مکے سے، اور تم بخوبی بیت اللہ کی زیارت کرو گے، تو اس کا ذکر ہے۔ 28 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح نہیں غلبہ دین ہے، نہ ہی جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا نہ ہی جنگ ہے مقصد، نہ ہی صلح ہے مقصد، پاکیزہ معاشرے کا قیام، عادلانہ معاشرے کا قیام، غلبہ دین حق، اسلام کا غلبہ، جس کے تحت انسانیت کو فلاح ملے، انسانیت کے لیے سکون ہو۔ اور ہم نے دیکھا، انسانیت نے دیکھا کہ ہسٹوریکل ریالٹی ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عادلانہ معاشرہ قائم کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت شعر بھی بڑا ادھر بھی آیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میں اسی لیے مسلمان ہوں، میں نماز بھی اسی لیے پڑھتا ہوں، میں اسی لیے مسلمان ہوں، میں مومن بھی اسی لیے ہوں، میں سب کچھ جو بھی اللہ نے دیا، یہ قرآن بھی اسی لیے دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے مبعوث ہے، سب کچھ یہ دین کی سرفرازی کے لیے ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے، کلمت اللہ العلیٰ کے لیے ہے، اقامت دین کے لیے ہے، عادلانہ معاشرے کے لیے ہے، پاکیزہ معاشرے کے لیے ہے، انصاف کے مکمل نظام کے لیے، ہر آسپیکٹ میں، ہر شعبے میں اس کے لیے۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ کے محبوب بندوں کے احساس بتائے گئے ہیں کہ وہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فاولاد ہے مومن، مومنوں میں اہل ایمان میں وہ ریشم کی طرح نرم ہے، اور کفار کے معاملے میں جو ہاسٹائل ہیں، جو روڑے اٹکا رہے ہیں دین کے معاملے میں، وہ لوہے کی طرح سخت ہیں، وہ لوہے کے چنے ہیں جو چبائے نہیں جا سکتے، جو خریدے نہیں جا سکتے، جن کو موڑا نہیں جا سکتا، وہ اس قدر سخت ہیں۔ وہ دین کی خدمت کرنے والوں کی محبت میں شدید ہیں، وہ
محبت میں شدید ہیں، ان کے لیے ہر قسم کی اثار و قربانی پیش کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنے بھائیوں کے لیے۔ اللہ سے ان کے تعلق کا یہ عالم ہے کہ اس کی رضا اور فضل میں ہر وقت رہتے ہیں، کثرت سے سجود سے روحانیت کا ایک نور ان کے چہروں پہ جگمگاتا رہتا ہے۔ اللہ نے یہ مثالیں تورات میں بھی دی، اللہ کہتا ہے انجیل میں بھی دی، ہم نے اس میں بھی یہ بیان فرمایا تھا۔ پھر اس کی ایک کھیتی کی مثال دی کہ ایک کسان ہے، وہ کھیتی بیج ڈالتا ہے، بیج نکلتا ہے، پتے نکلتے ہیں، وہ کھیتی بڑھتی، شاخیں نکلتی ہے، ایک تناور کھیتی بن جاتی ہے، اس کا پھلنا پھولنا جو اس کو خوش کرتے ہیں، میری محنت الحمدللہ رنگ لے آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی مثال ہے کہ توحید کا بیج دیا اور پھر دیکھیے آپ برگبار آ گئے ہیں، ایک تناور جو ہے درخت کی طرح ہو گیا ہے یہ کلمہ طیبہ۔ تو لیکن جو کفار ہیں وہ اس کے پھلنے پھولنے پر وہ حسد ان کے دلوں میں ہے، جلن ہے کہ یہ جو حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے، یہ کیسے ترقی کرتی جا رہی ہے، اللہ کیسے ان کی مدد کر رہی ہے، جلن میں ہے اس میں۔ تو اس پر سورہ فتح کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ حجرات، اس میں جو اب اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو اسلامی ریاست کے احکامات اللہ نے دیے، اس کے رہنما اصول دیے ہیں۔ اس صورت میں 18 آیتیں ہیں صرف، لیکن بڑی جامع صورت، اس کی آپ لازماً اس کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے جو ہے بڑی خوبصورت ہے۔ پہلی آیت میں بھی بتا دیا کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہیں کرو، کہ کوئی بھی ہو بلا چون و چرا، جو اللہ اور اس کے رسول کا جہاں پہ حکم ہو گیا اس کے اگینسٹ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دین کے دائرے میں آپ نے کچھ مشورے کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ کر لے وہ کر لے، لیکن جہاں پہ قرآن کا حکم آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہوگی، ایبسولوٹلی کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اس کو ہی یہ ہماری جو ہے نا دستور کے 2 ماخذ ہیں، یہ شریعت کے 2 ماخذ ہیں، قرآن و سنت، تو اس کو دھیان میں رکھا جائے گا۔ کوئی بھی قانون سازی کرنی، یہ نہیں ہوگا کہ جی بنا لیں تو کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی، جیسے پاکستان کے قانون میں ہے کہ جی آپ جو ہے اس کے اگینسٹ قانون سازی نہیں ہوگی، لیکن صدر جو ہے وہ معاف کر دے کسی قاتل کو۔ اللہ نے کہا کہ ورثہ کو حق ہے، وہ کہتے معاف کر دے، ایسے نہیں کام چلے گا، یہ منافقت نہیں چلے گی، یہ پلندہ منافقت کا نہیں چلے گا۔ اوپر تو لکھ دیا بیچ میں جو چور دروازے، یہ نہیں چلیں گے، اسی لیے تو سزا مل رہی ہے۔ 2 سے 5 میں اب پھر ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جس سے جذباتی و ثقافتی بنیاد ہو، جس کا ادب و احترام ہو، جس کے متعلق کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ یہ ہے وہ ہستی جس کو نمونہ بنایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہستی جس کی باتیں مانی جائیں گی۔ اب یہ ہے تمہارے ہیرو، یہ ہے تمہارے رہنما، یہ ہے تمہارے رہبر، یہ ہے تمہارے انسانوں میں اصل محسن، ان کو مانا جائے گا۔ نہیں تو اگر آپ نیشنل ہیرو کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم کو تو عرب والے نہیں مانتے نا، عربوں کے جو کسی کنگ کو تو ہم نہیں مانتے، وجہ عرب یہ وہ۔ ایک ہستی ایسی ہو جس پہ سارے مسلمان اکٹھے ہوں، جس پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی بات جہاں پر آ جائے بلا چونو چرا سر جھکا دو، ادب سے احترام، ان سے محبت، ان کی نصرت، ان پر ایمان، جو انہوں نے کہا وہ کریں گے، ان کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ تو یہ والا وتیرہ اپنانا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ کام نہیں تو اگر تم نے بے ادبی کی، گستاخی کی، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ حبط ہو جائیں گے اس کے اعمال، ناکارہ ہو جائیں گے اس کی نیکیاں، اللہ کوئی اجر نہ دے گا جو کوئی بدتمیزی گستاخی کرے گا۔ ہم پڑھے ہیں اس میں پہلے ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی یہ قاعدہ بنا دیا گیا۔ یہ ہیں ہمارے جو ہیں اصل رہنما، باقی سب پیچھے نیکار نیکوکار ہیں، صحیح ہے اس کی ان کی لیکن ان کی فرما برداری کے، اللہ کے فرما برداری، ان کی فرما برداری کے انڈر کریں گے، ان کی فرما برداری جو وہ ان کے خلاف بات کریں گے پھر کوئی فرما برداری نہیں ہوگی، بلکہ ان کے خلاف جہاد ہوگا، جدوجہد ہوگی جب تک وہ ان کی فرما برداری میں نہ آ جائیں۔ پھر 6 میں بتایا گیا کہ بغیر تحقیق کے فیصلہ نہ کرو، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرو، دیکھو صحیح خبر لے کے آنے والا کون ہے، تحقیق کرو، یہ نہ چپ کر کے جو سی این این نے کہہ دیا، بی بی سی نے مان لیا، ان لوگوں کی خبریں جھوٹی، انہوں نے ملکوں کے ملک تباہ کروا دیے جھوٹی خبروں پر، WMD کے نام پر ملکوں کے لاکھ ملینز آف پیپل انہوں نے مروا دیے۔ انہوں نے تو اس وقت نہیں کہا دھڑلے سے آگے، نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، نہیں ہے WMD ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، یہ ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ ان کی باتیں مانیں گے آپ؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، اہل ایمان کی باتوں کو، جو نیکوکار ہیں ان کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتیں مانیں گے آپ؟ تو فاسق لے کے تو اس کی تحقیق کرو، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم پر مصیبت بن کے جو جا پڑو اور بعد میں ندامت اختیار کرنی پڑے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر سنے، بغیر تحقیق کیے جو کچھ سنا ہے اس کو آگے بیان کر دے۔ پھر آیت 7 سے 8 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو نہیں تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، کہ اس کا جو ہے روئے سخن صحابہ صحابیات کی طرف ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، لیکن سب سے پہلے کیا ہے، مقدم کیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، رشتہ داری بعد میں ہے، پہلے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو دیکھو یہ کہ ان کی مرضی کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے، اس کے مطابق کام کرو۔ اگر وہ تمہاری باتوں کو ماننے پر آئے تو جو اتنی بعض اوقات غیر معقول ہے تو مصیبت میں پھر بھی پڑ جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، مشورہ مانگے ضرور مشورہ دو، لیکن جو فیصلہ ان کا ہے اس پر عمل کرو۔ پھر آیت نمبر 9 سے 10 میں کہ دو مسلمانوں کے اگر گروہ لڑ جائیں، ان کی لڑائی ہو جائے تو اللہ کہتا ہے فوراً صلح کراؤ۔ اب دیکھیے نہیں بھی امریکہ صلح کرا دے گا نا آ کے، وہ جی دو ملک لڑ پڑے، کویت عراق لڑ پڑے، نہیں صاحب بہادر آپ آ جائیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم تو ہم نے نہیں جو آیات پر عمل کرنا، ہمیں جوتے چاہیے، ہمیں جوتے مارو، آپ آ کے صلح کرا دو، آپ آ کے تیل کو لوٹو اور جو ان سے معاوضہ لو، یہ دو دے، یہ دو وہ دو یہ دو، آپ مفت میں ہی تیل لے جاؤ تو کوئی بات نہیں، ہم نہیں صلح کرائیں گے، ہمارے میں دم نہیں ہے، ہم اللہ کی آیات پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو رکھنا ہے، ملت اسلامیہ پھٹ گئی ہوئی ہے، وحدت نہیں رہی، نہیں اکٹھے ہیں ہم۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ایک فریق جو صلح پر آمادہ نہ ہو تو اس سے زور ڈالا جائے، سماجی دباؤ ڈالا جائے، اسے صلح پر آمادہ کیا جائے۔ اگر وہ ایک فریق صلح کے بعد کوئی دوسرے پہ پھر بھی دسترازی کرتا ہے تو اس سے لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم پر نہ آ جائے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت اللہ ہمیں باتیں بتا رہا ہے، کیونکہ اس سے وحدت ختم ہو جاتی۔ پھر آیت 11 سے 12 میں وہ مجلسی برائیاں جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، ایک دوسرے پر ٹھٹھے کرنا، ایک دوسرے پر جوکس کریک کرنا، اور دوسروں کے سامنے کسی کا جو ہے موکنگ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، جس سے بیچارے کا دل دکھے، اس سے فساد بھڑک پڑتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس سے باز آ جاؤ، اور مردوں اور عورتوں دونوں کو کہا گیا۔ ویسے تو اللہ کے حکم مردوں عورتوں پر آتے، لیکن یہاں پہ تو اسپیشل بتایا گیا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیے اور مرد کا مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اس کا بتایا گیا۔ پھر اس میں ایک سیکنڈ، ہاں جی، اس میں پھر کہ اور پھر یہ بھی کہ ایک دوسرے پہ لان تان نہ کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، لان تان نہ کرو، برے نام نہ ڈالو۔ اللہ کہتا ہے ایمان کے بعد یہ سب فسق و فجور کی باتیں ہیں اگر تم یہ کام کرتے ہیں۔ پھر اس میں یہ کہ اگلی آیت میں 12 میں یہ بتایا گیا کہ برے گمان نہ کرو، اچھے گمان کرو۔ برے گمان بعض اوقات گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، تجسس میں نہ پڑو، لوگوں کی ٹو میں نہ پڑو کہ ٹو میں لگ جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ پھر غیبت نہ کرو، ایسے ہی ہے غیبت جیسے تم اپنے مردہ بھائی، کسی کو شخص مرا پڑا وہ اس کا گوشت نوچ کر کھا رہے، اللہ کے نزدیک ایسے ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت کرنے کی معاشرے میں ضرورت ہے، وہ احادیث نبویہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اسٹیٹ لیول پر لوگوں کو پڑھائیے، کتابوں میں یہ چیز ڈالیں، بچپن سے بچوں کو پڑھائیں، ایڈلٹس کی تربیت کریں تاکہ لوگ ان چیزوں سے باز رہیں۔ تو میں جتنے بھی احکامات، معاشرتی احکامات دیے جا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 13 میں کہ عالمگیر مساوات کی انسانی بنیاد کیا ہے، کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی، اس وقت تو دیکھیں قومیں ہیں اس وقت دنیا میں، لیکن اللہ جو کہتا ہے کہ اگر توحید ہے، اس میں وحدت خالق جو ہے اللہ کی توحید، اس کے نیچے اگر ایک جھنڈے کے تلے نیچے لوگ آئیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کی مثال دی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے کہ ان کے پیچھے چلے جاؤ، ان کے پیچھے چلے، تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو کس نے، اس سے آگے چلتے جائیں تو کہاں پہ جا کے سلسلہ ختم ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہ پر جا کے سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تم ایک ہی ہو اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں انسان سب برابر ہیں۔ ہاں اللہ کو پسند جو ہیں وہ مومن ہیں، اور حقیقی مومن ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، اللہ کو وہ پسند ہے۔ اللہ کے نے سب کو فراہم کیا ہوا ہے، ضروریات زندگی ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ سلسلہ ہو تو انسان میں ارج ٹو ڈومینیٹ کی جو ہے سچویشن، میں غالب ہو جاؤں، میں ڈومینیٹ کروں، تو یہ لیکھے قوموں کا کیا سے کیا حال ہو گیا ہوا ہے اس وقت، کیسے لڑتی بھڑتی ہیں قومیں۔ لیکن اگر یہ وحدت ہو کہ بھئی جو تم نے رنگ دیا ہے، نسل دی ہے، زبان دی ہے، یہ صرف پہچان کے لیے، تمہیں قبیلوں میں بنایا ہے، پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ پھر 14 میں اس آیت میں اسلام اور ایمان کا فرق بتا دیا گیا۔ یہ
پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس میں اسلام اور ایمان کی اصطلاحات مقابل میں لائی گئی ہیں کہ نو مسلمان جو نئے والے آنے والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایمان لے آیا، اللہ کہتے نہیں ایمان نہیں لائے، یہ کہو کہ سر تسلیم خم کر دیا، اسلام لے آئے ہیں۔ ہاں اللہ تمہیں جو ہے تمہاری جو ہے اعمال میں کمی نہیں کرے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، ان کی باتیں مانو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تمہارے ایمان میں کمی نہیں کرے گا۔ اس کے متعلق بتایا گیا۔ پھر اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے، اس میں بتایا گیا کہ حقیقی مومن کون ہے، ذرا ضبط پتہ لگ جائے کہ حقیقی مومن وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے گا، شک نکال دے، نہیں 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 یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کر لے وہ کر لے، نہیں، شک نکالنے دلوں میں سے، ثم لم یرتابوا کی حالت میں آ جائے، نہیں کسی قسم کا شک نہ کریں، پھر جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اللہ انہیں کہتا ہے کہ اولئک هم الصادقون، یہ بات کوئی کام کریں تو پھر وہ کہیں سمجھے کہ وہ سچے لوگ ہیں، اللہ انہیں ڈگری دے رہا ہے، اللہ انہیں سرٹیفکیشن دے رہا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ پھر 16 سے 18 میں کہ بتایا گیا کہ اللہ پر احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام قبول کر لیا آپ کے کہنے پر، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھ پہ احسان نہ جتلاؤ، تم اللہ کا احسان مانو جس نے تمہیں ایمان کی، اسلام کی ہدایت دی ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، وہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے متعلق جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے غیب بھی جانتا ہے، وہ سب غیب کے متعلق جانتا ہے، اس لیے تم اللہ کا احسان مانو اور مجھ پر جتلانے کی، کچھ لوگ جتلانے کی کوشش کرتے تھے نا، تو اس کو ان کو روکا گیا کہ ایسے نہیں کریں۔ پھر سورہ قاف ہے، یہ جو سورہ ہے نا جی، اللہ کی صفات قدرت و علم اور آخرت کے باہمی تعلق کا بیان ہے، اس میں بڑی خوبصورت صورت ہے۔ اس میں کہ کافروں کے دو اعتراضات ہیں، 1 سے 5 میں انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتے ہیں رسول، اور جو ہیں یہ تو انسان ہے، اور پھر یہ کہ ہم جب گل سڑ کے مٹی میں ہم مل جائیں گے، کوئی باپ دادا تو آج تک زندہ نہیں ہوا دوبارہ، تو کس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو پھر واضح دلیل وہی ہے قرآن کی، جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے کہ جی کچھ نہ ہوگا، مختلف آرات تھی اس میں، نہیں اگر ہو بھی گیا زندے تو ہمارے معبود جو ہے نا وہ سفارشیں لے کر دیں گے نا، ہمیں بچا لیں گے نا، یا پھر یہ کہ جن کو اس دنیا میں نعمتیں دی گئی ہیں اگلی دنیا میں بھی انہیں کو نعمتیں ملیں گی۔ یہ مختلف قسم کے آرا کے جو ہے آخرت کے متعلق لوگ تھے وہاں پہ، تو ان کا بیان ہے۔ 6 سے 13 میں اللہ کے مظاہر قدرت، اللہ نے سورج چاند ستاروں کو بنایا، وسیع اور کائنات بنائی اور پہاڑوں کو بنایا، ان کو گاڑ دیا زمینوں میں، نباتات اگائیں، کتنے خوبصورت دنیا لگتی ہے جو اس نے، اتنے خوبصورت رنگ ہے اس دنیا کے جو اللہ نے، یہ سب تمہارے لیے، اللہ کہتا ہے یہ مظاہر قدرت، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ 14 سے 15 میں تاریخ سے عبرت کا بیان ہے، دیکھ لو یہ قومیں جو ہے، نو، کنویں والی، جنگل والی، طبا کی قوم، فرعون، عاد، سمود، یہ دیکھ لو جھٹلانے کا ان کا انجام کیا ہوا۔ عبرت لینی ہے تو لے لو عبرت ماضی کے واقعات سے۔ پھر اللہ 16 سے 18 میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہے۔ ہم پڑھیں گے بڑی خوبصورت آئے گی سورہ تغابن میں، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، سارا احاطہ کر لیا، زمین آسمان، تمہارے دلوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں، جو تم چھپاتے ہو، جو تم کھولتے ہو، سب کا اللہ کو پتا ہے۔ یہ اللہ اس طرح ہے اللہ کی صفت علم، اللہ ہر چیز کا جانتا ہے۔ پھر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہر شخص پر جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، کوئی بھی لفظ نکالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لے اللہ کہ کوئی بھی برا لفظ نکلے گا، بری بات نکلے گی، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ اللہ نکال لائے گا قیامت کے دن۔ پھر موت کی سختی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کا عالم رہا کہ موت کی سختی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دعا یاد کر لینی چاہیے، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر 20 سے 22 میں میدان حشر میں حاضری، کہ سور پھونکا جائے گا تو فرشتے 2 لے کے آئیں گے، ایک کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا اس شخص کا، اور ایک اس کو ہانک کر لے گا، چلو 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 آگے لگو، اس کو لے کے آئے گا اور اس کے ریکارڈ جمع کرا دے گا۔ پھر اللہ کہے گا دیکھ لو بھی آج تو نظر تیز ہے نا، 6/6 ہو گئی، نظر آ رہا ہے اب کہ سچی بات ہے کہ نہیں ہے، آخرت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی، حساب کتاب شروع ہونے والا ہے کہ نہیں ہوگا۔ خوب نظر تیز ہو گئی نا تمہاری، اسٹیفن ہاکن اور رچرڈ ڈاکنز، وہ ایتھیسٹو، اب ہو گئی تمہاری نظر، نہیں آخرت نہیں ہونی، کوئی اللہ نہیں ہے۔ اب ذرا ابو جہل تمہاری بھی نظر چیک کر لو خوب کہ ڈاکٹر بلائیں، 6/6 ہو گیا نا کام، اب دیکھو تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کیسی دھتکارتے تھے نا تم، ایسی جھٹلاتے تھے نا تم، آج دیکھو تمہارے ساتھ سلوک کیا کمر توڑ ہونے والا ہے۔
ایسے ہی تم لوگوں کو گمراہ کرتے تھے نا، لوگوں کو راستے سے آنے کے روکتے تھے نا ہمارے راستے کی طرف، کتابیں لکھ لکھ کے لوگوں کو بتاتے تھے نا نہیں نہیں کوئی نہیں اللہ ہے، کوئی نہیں آخرت ہے۔ یہ 23 سے 29 میں انسان کے ساتھی شیطان کا انجام، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہے، اللہ دونوں کو ہی لے آئے گا قیامت کے دن۔ تو وہ ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے، اللہ کا ایک دوسرے پہ الزام نہیں دھرو، تم دونوں مجرم ہو اور تم دونوں جہنم میں جانے والے ہو۔ ادھر جھگڑنے والی بات نہیں ہے کوئی، میری دربار میں جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور میرا دستور بھی اللہ کہتا نہیں بدلتا۔ پھر 30 میں جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، جب اس کو بھر دیا جائے گا جنوں اور انسانوں سے، تو اس سے حل میں مزید، وہ پوچھے گی کچھ ہے، اللہ پوچھے گا بھر گئی تو کہے گا وہ کہے گی حل میں مزید کچھ ہے تو لے آئے، اب بھی نہیں بھری۔ 31 سے 35 میں جنت میں کون لوگ جائیں گے ان کا بیان ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے اس کو سجایا گیا ہے، پاکیزہ کردار والوں کے لیے سجایا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے اس کو سجایا گیا ہے۔ 36 میں ہے کہ عبرت، تاریخ سے عبرت کرو، حاصل کرو۔ یہ بہترین اللہ نے تمہیں جو واقعات بتائے ہیں، جو سٹوریز بتائی ہیں، سچی کہانیاں بتائی ہیں، سچے قصے بتائے ہیں، یہ بہترین ہے عبرت کے لیے۔ 37 میں حق کی معرفت حاصل کرنے کے 2 ذریعے، کہ جو کوئی حق کی معرفت حاصل کرنا چاہتا اس کا ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے سلیم القلب لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی حق کی بات آئی فوراً لپک لیا، ان کے دل میں پہلے ہی خیر ہوتا ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی خیر میں ہیں، پہلے ہی کبھی شرک نہیں کیا، فوراً لپک کے لیں گے اس کو۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ توقف کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، یا کچھ دھیان نہیں دیتے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے قرآن، پھر جب آتے ہیں تو پھر پورے جی جان کے ساتھ آتے ہیں، ایسے لوگ شہداء اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں گواہی دینے والے، پھر آتے ہیں تو پورے جی جان کے ساتھ آتے ہیں، پوری فورس لگاتے ہیں پھر اس کام میں۔ پھر آیت 38 سے 40 میں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، کہ وہی یہود والی بات کے 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، اللہ کہتا نو ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، یہ غلط بات کر رہے تم، جھوٹ بات کر رہے تم، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اس کائنات کو بنانے میں، ہم اپنے تخت پر جلوہ فرمایا اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ پھر آیت 41 سے 44 میں حوالے قیامت کا ذکر ہے، کہ پھونک جب ماری جائے گی نا، زمین جب برابر پہلے کر دی جائے گی، پھر پھونک مارے گی، سب نکلیں گے، پھر سب گروہوں کے گروہ نکلیں گے اور پھر میدان حشر کی طرف چلیں گے، اسی کی طرف واپسی ہو رہی ہے اب جس سے انکار کر رہے ہیں۔ آیت 45 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس انہیں یاد دہانی کراتے رہیے قرآن کے ذریعے، یہ آپ کا فرض منصبی بھی ہے، اور الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ خوب اپنا فرض میں منصبی انجام دے رہے ہیں، آپ جو ہے اپنی ذمہ داری کرتے رہیں۔ سورہ زاریات کی کچھ ہی آیتیں ہیں اس پارہ میں، کہ تذکیر بالقرآن کا شاہکار ہے سورہ زاریات، کتنی خوبصورت ربط ہے ان آیتوں میں، چھوٹی چھوٹی آیتیں آنی شروع ہو جائیں گی مکی صورتوں کی، بڑی خوبصورت ربط ہے اس میں، آیات انفاقی ہے، انسان کے اپنے نفس کا بیان ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ 1 سے 6 میں بتایا گیا کہ قیامت ضرور آئے گی، بارشیں سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، پھر وہ بادل لے کے آتی ہے، پھر اتنا ہی جتنا اس کی مقدار ہوتی ہے اتنا ہی پانی برساتی ہے جتنا اس کو حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو کسانوں کے جی خوش ہو جاتے ہیں جب پانی چاہیے ہوتا ہے تو بارش آ جائے۔ تو اسی طرح اللہ کہتا ہے انسانوں کو بھی اللہ زندہ دوبارہ کر لے گا، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ قیامت نہ کرنے والوں کا انجام، برا انجام بتایا گیا ہے، کہ آسمان کو گواہ بنایا ہے اللہ نے، فرشتوں کی آمد و رفت کے راستے ہیں اس میں جو اللہ کے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں اور اعمال کی خبریں لے کر اوپر جاتے ہیں۔ کسی کا خیال کہ قیامت کا آنا ناممکن ہے، تو یہ سب غلط باتیں، جھوٹ باتیں جو منسوب کر رہے ہیں لوگ، کہ اگر آ بھی گئی، دوسری رائے کہ معبود شفاعت کرا لیں گے، تیسری رائے کہ جو یہاں پہ ہمیں مال و اسباب دیا گیا وہاں پہ بھی ہمیں آئیں گے، ہم پڑھا ہے یہ ساری مادہ پرست لوگوں کی باتیں۔ 15 سے 19 میں پرہیزگاروں کے لیے حسین انعامات کا ذکر ہے، کہ نیکوکاروں کے لیے اور مسلسل چلیں گے یہ انعامات، کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ۔ ابدا کا اللہ نے ورڈ یوز کیا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ یہ رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کون تھے؟ راتوں کو کم سوتے تھے، اٹھتے تھے، ہم سے دعائیں مانگتے رہتے تھے، ہم اچھے اعمال بھی کریں پھر بھی ڈرتے رہتے تھے کہ غلطی نہ ہو جائے، کہ اللہ پکڑ نہ لے۔ یہ ہماری خوشی کے لیے ہمارے بندوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اپنے اعمال سے محتاجوں اور بے کسوں کی مستقل مدد کرتے تھے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کرنے میں پیش تھے۔ پھر 20 اور 23 میں آیات انفسی و عرضی و قیامت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، کہ انسان آیات عرضی زمین پر جتنی بھی نشانیاں ہیں، اس کے اندر نشانیاں ہیں، اس پر غور و خوض کرے تو انسان کو خوب شواہد مل جائیں گے۔
اللہ کی توحید کی اور آخرت کا جو ہونے میں کے متعلق. پھر آخری جو ہے آیت 24 سے 30 میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت لے کر دو فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے. انہوں نے اکرام کیا لیکن وہ کچھ کھایا نہیں, انہوں نے گوشت وغیرہ بنا کے دیا. ابراہیم علیہ السلام ڈر گیا کہ کھا کیوں نہیں رہے, تھوڑے سے خوف زدہ ہوئے. تو انہوں نے کہا نہیں گھبرائیے نہیں, ہم آپ کو سب سے پہلے تو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے رہے ہیں اس بڑھاپے میں بھی, تو وہ نیک بیٹے ہوں گے آپ کے, اور پھر ہم جو ہیں ان کو بتایا کہ جو ہے آپ بے شک بوڑھے ہیں لیکن اللہ کی بشارت ہے, اللہ کا حکم ہے اور ایسے ہی ہوگا, کیونکہ اللہ ہر تخلیق کا علم رکھتا ہے, بڑی حکمتوں والا ہے. اس پر اختتام ہوتا ہے پارہ نمبر 27 کا. تو اس میں مضامین بہت سارے تھے تو اس لیے اس میں ٹائم زیادہ لگ گیا, کیونکہ چھوٹی چھوٹی آیتیں اور مضامین کافی آ رہے ہیں آگے پاروں میں. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں پکا سچا مومن بنائے, اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے, شکر کرنے والا بندہ بنائے اور صبر کرنے والا بندہ بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم, جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام جزاکم اللہ خیر مزمل بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری